اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی تیسری تاریخ ہے اور اس مبارک تاریخ میں پہلے ہم تیسرے دن کی دعا سماعت کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے تیسرے دن کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاغۃ والتنبیہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ اے میرے اللہ، آج کے دن مجھے ہوش اور آگاہی عطا فرما، مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہو، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ اس دعا کے شرح میں سب سے پہلے جو لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ، پروردگار عالم سے طلب رزق کر رہا ہے انسان کہ میرے پروردگار مجھے رزق عطا فرما۔ مگر کس چیز کا رزق؟ چونکہ رزق کے معنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہی رزق ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو بھی نیک توفیقات اور نعمتیں ملتی ہیں، چاہے وہ جسمانی نعمتیں ہوں چاہے وہ روحانی نعمتیں ہوں، وہ سب رزق ہیں۔ بلکہ جو جسمانی نعمتیں ہیں وہ ایک طرح سے رزق کی کمترین قسم ہے، لیکن جو روحانی نعمتیں ہیں وہ رزق کی اعلیٰ ترین قسم سے ہے۔ مثلا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، اللہم ارزقنی زیارت الحسین، امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی ایک رزق ہے، شفاعت امام حسین علیہ السلام بھی بہترین رزق ہے۔ اللہم ارزقنی ولدن، پروردگار مجھے نیک اولاد عنایت فرما، تو نیک اولاد بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ اس میں جو رزق کی طلب ہے وہ کون سا رزق مانگا جا رہا ہے؟ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، اے پروردگار اس میں ہمیں ذہن عطا فرما، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ فرما، والتنبیہ اور ہمیں بیدار فرما، ہمیں غفلت سے باہر نکال دے۔ چونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے کہیں پر خزانہ لٹ رہا ہو، خزانہ عطا کیا جا رہا ہو، اور ایک انسان جس کے پاس کچھ نہ ہو، انسان فقیر ہو، آخر ادھر ادھر مانگنا ہے انسان کو، لیکن ایک جگہ جو ہے وہ بانٹا جا رہا ہے کہ آ کر لے جاؤ، لیکن اس کے بعد بھی انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بعد میں پھر وہی بھکاریوں کی طرح سے ادھر ادھر انسان پھرتا رہے گا۔ آج جو یہ وقت ہے یہ اللہ کا خزانہ رحمت اس وقت بٹ رہا ہے، آؤ لے جاؤ، لیکن اس میں بھی اگر انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے تو اس سے بڑی اور کوئی اس کے لیے بری بات نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ تھی، اس کے بعد وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتنبیہ، اسی کے مقابلے میں یعنی پروردگار ہمیں ذہنیت عطا فرما اور ہمیں احمقوں والے کام سے بچا، باطل کام، بیکار کام، بیہودہ کام جس کا کوئی مطلب اور فائدہ اور مقصد نہیں ہے، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایسے کاموں کو انسان انجام دے کہ جو با مقصد ہیں، جو انسان کی کامیابی کو آگے بڑھانے والے ہیں، اور اس کے اندر خداوند عالم سے انسان نصیب حصہ مانگ رہا ہے، کس چیز کا؟ کل خیر، کہ پروردگار جو بھی خیر تو اس میں نازل کرتا ہے اپنے مومن بندوں پر، اپنے متقی بندوں پر، اپنے عبادت گزار بندوں پر، اے پروردگار اس میں ہمارا بھی نصیب فرما۔ تو اللہ سے جو خیر کو طلب کیا جا رہا ہے یہ بھی خداوند عالم کی ایک توفیق ہے کہ خداوند عالم خیر کی طرف انسان کی رغبت دلائے، جس میں علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑا خیر تو یہی ماہ مبارک رمضان میں روزے کا رکھنا ہے۔ لہذا خدا سے یہ دعا کرے انسان کہ اللہ یہ توفیق دیتا جائے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں روزے بھی رکھتا جائے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتا جائے۔ خدا حافظ، فی امان۔